779 مطلب 779 افراد جو ہیں وہ ڈمپر کے نیچے کچلے گئے، مارے گئے۔ اس کے علاوہ جو ہے کراچی میں ڈکیتیوں میں 112 افراد جو ہے جاں بحق ہوئے، زخمی الگ ہوئے، لوگ اپاہج ہو جاتے ہیں۔ ہم بہت سی چیزوں میں جکڑے ہوئے ہیں اس وقت، اور پھر ہم اگر کچھ کرتے بھی ہیں میڈیا ہائی لائٹ نہیں کرتا اس کو۔ میڈیا بھی کنٹرولڈ ہے ہمارے خلاف، اور انسانی حقوق کے مسائل میں ہم پھنسے ہوئے ہیں۔ ہمارا لیڈر جیل میں ہے، ہم نارمل سچویشن میں نہیں ہے۔ ہر لیڈر، ہر فرد پر پتہ نہیں کتنے کتنے مقدمے بنے ہوئے ہیں۔ کراچی میں 25 سے 26 دن پانی بالکل نہیں آیا، صرف 450 ملین گیلن پر ڈے پانی فراہم کیا جا رہا ہے، جبکہ مور دین 1100 ملین گیلن پر ڈے سے زیادہ کی ضرورت ہے اس شہر کی۔ یعنی انسان کی اپنی غیرت بھی کوئی چیز ہوتی ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ میرے گھر والے نے بھی ووٹ نہیں دیا مجھے، تو پریس کانفرنس کر کے آپ بھی جان چھوڑائیں، کیوں نہیں کرتے آپ؟ اللہ نے مجھے جھکنے نہیں دیا کسی کے آگے۔ میں نے قرآن پاک پہ حلف اٹھایا ہے اس شخص کے ساتھ دینے۔ ایک طرف آپ کہتے تھے کہ امریکی مداخلت نامنظور، اور اب جو ہے وہ جب مداخلت ہو رہی ہے جو حکومت یہ کہہ رہی ہے، تو اس پہ پھر جو ہے وہ اتنی خوشی کیوں بنائی جائے؟ اگر اس چیز کو جو بالکل آپ کے سیاہ اور سفید میں ہے، اگر اس پہ دنیا بولتی ہے تو یہ مداخلت تو نہیں ہے نا۔ جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی ایک مضبوط آواز ہو سکتی تھی، خاص طور پر اس شہر کے لیے۔ آپ دونوں ایک دوسرے پہ، عوام یہ جاننا چاہتی ہیں کہ ایک پیج پر کیوں نہیں آتے، ایک ساتھ کیوں نہیں بیٹھتے؟ وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم نے ساری عمر الائنسز کی سیاست کی ہے، ہم ہمیشہ الائنسز میں گئے اور اس کا نقصان اٹھایا۔ آپ تو وہاں موجود بھی تھے، آپ نے گولی چلتی ہوئی دیکھی ہے؟ میں بالکل وہاں گولیاں چلی ہیں، میں نے خود زخمی دیکھے ہیں وہاں۔ خان صاحب نے کہا کہ میں نے اللہ سے جو مانگا تھا زندگی میں، دولت بھی دی اللہ نے، شہرت بھی دی اللہ نے، سب کچھ دیا، آخر میں وزیر اعظم تک بنا دیا اللہ نے۔ اب میں اللہ سے مانگ رہا ہوں کہ مجھے شہادت کی موت دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پاکستان کے جو مسائل ہیں، جو اس وقت معیشت کی جو حالت ہے، وہ سب آپ کے سامنے، اس پہ ہمیں لمبی جو ہے وہ تمہید باندھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور فکس اٹ کے بانی عالمگیر خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عالمگیر خان صاحب گزشتہ 20 روز جیل میں جو ہے وہ قید کی صعوبتیں کاٹنے کے بعد ان کی رہائی ہوئی، اور وہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے۔ رہا ہونے کے بعد یہ جانتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا کچھ ہوا، کس طرح کا یہ مقدمہ تھا، کیا ایف آئی آر تھی۔ سر، سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ بھی 24 نومبر کے احتجاج میں شریک تھے جی۔ تو اس کے بعد آپ آئے، اگلے دن آپ کی گرفتاری ہوئی، کیا ہوا، کس طرح کا یہ مقدمہ تھا، کیا آپ کے اوپر ایف آئی آر تھی؟ یہ دیکھیں، ایک تو یہ سارا غصہ اسی چیز کا تھا کہ یہاں سے کیوں قافلہ وہاں پہنچا، کیوں احتجاج میں شرکت کی گئی۔ یعنی احتجاج تو ایسا ہو گیا تحریک انصاف کے لیے کہ جیسے کوئی ہم کوئی اینٹی اسٹیٹ کچھ کر رہے ہیں، یا کوئی علاقہ غیر میں کوئی بیٹھے ہوئے ہیں، اس طرح کی کوئی چیز۔ احتجاج کرنا آپ کا آئینی جمہوری رائٹ ہے، ہمارا رائٹ ہے، اور ہم کہیں بھی اسمبلی کر سکتے ہیں، ہم کہیں بھی لوگوں کو جمع کر کے کسی حقوق کے لیے ہم بات کر سکتے ہیں۔ تو اس پر جو ہے وہ ان لوگوں کو پرابلم رہی، اور اسی لیے یہ جو سارا بنایا پہلے کہ وہ میں کراچی پہنچا ہوں، وہ چونکہ وہ ٹریس کر رہے ہوں گے کیا، تو میرے گھر پہ چھاپا مارا، اور نہ ان کے پاس وارنٹ تھا کوئی۔ میں نے پوچھا اسی وقت ان سے کہ وارنٹ ہے دکھائیں آپ، کوئی ان کے پاس کچھ نہیں تھا۔ پھر جس تھانے لے کر گئے، اس تھانے کو نہیں پتا تھا کہ یہ کیوں آئے ہوئے، وہ مجھ سے پوچھ رہے تھے، وہاں جو عہدیدار تھے وہ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ کس کیس میں لائیں، کیا لائیں۔ اور کیس کیا تھا کہ وہ 9 مئی کی جو ہے وہ ضمانت مسترد ہوئی، پھر ایک اور ایف آئی اے کا کیس جو ہے وہ ڈال دیا سائبر کرائم کا۔ تو مقصد صرف یہ ہے کہ اوور آل فسطائیت ہے ملک میں، جبر ہے، ظلم ہے۔ یعنی آپ اندھے گونگے بہرے بن جاؤ تو سب ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، بولو گے تو پھر مسئلہ ہے۔ تو یہ اس نظام میں ابھی یہ ہو رہا ہے، اسے میرے ساتھ نہیں، میں تو یہ بہت 20 دن کوئی قید ہی نہیں ہے اس وقت جو تحریک انصاف کے لوگوں کے ساتھ کیا گیا۔ ہماری خواتین کو مہینوں جو ہے وہ جیلوں میں رکھا، پھر کبھی کوئٹہ لے کر آ رہے ہیں، کبھی اس کو دوسرے صوبہ بدر کر رہے ہیں وغیرہ۔ ہمارے لیڈر اس وقت جس حال میں ہے، 500 سے زائد دن ہو گئے، اور بیچ میں آپ نے دیکھا کہ ان پر تمام تر پابندیاں جیل کے اندر لگا دی۔ تو جو ان کی، اور صرف اور اس کے علاوہ جو یاسمین راشد کینسر پیشنٹ ہے، اعجاز چودھری، عمر چیمہ، یہ لوگ، اور پھر جو ملٹری ٹرائلز میں تھے ہمارے لوگ، ان سب کی مشکلات اگر آپ دیکھیں تو یہ تو پینٹ ہے جو میرے ساتھ۔ اور میں یہ اللہ کا لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ چونکہ میں تو بہت ورسٹ کے لیے پریپیئرڈ تھا کہ یہ ابھی مزید کیسز بھی بنائیں گے،
اور یہ اس کو لمبا کھینچیں گے, اس کو یہ 2-3-6 مہینے تک لے کے جائیں گے. لیکن اللہ نے یہ کرم کیا کہ رہائی یا ضمانت جو ہے وہ جلدی ہوئی. لیکن ایک چیز اہم ہے کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس قید سے یا ان مقدموں سے وہ آواز بند کر سکتے ہیں, تو وہ نہیں ہو سکتا. وہ تب ہو سکتا ہے آپ ہمارے مسائل ایڈریس کریں. اگر ہم انسانی حقوق کی پامالی کی بات کر رہے ہیں, اس پر آئیں بات کریں, ڈائیلاگ کریں, انگیج کریں, بیٹھیں, اس کو ایڈریس کریں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ڈنڈا استعمال کریں اور پھر ہم سے ایکسپیکٹ کریں کہ ہم خاموش ہو جائیں. یہ تو نہیں ہو سکتا. تو یہ آپ نے جو جیل میں جتنے دن گزارے تو وہاں کی کیا حالت زار تھی, کیا مطلب کس طرح لوگوں کو ٹریٹ کیا جاتا تھا, کیا کس طرح فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے؟ دیکھیں, جیل اس وقت جو سینٹرل جیل ہے وہ دوسرے تمام سندھ کے جیلوں سے, یعنی ایون کراچی میں بھی جو لانڈی جیل ہے اس سے مختلف ہے. بلکہ وہاں جیل کی زبان میں اس کو کہتے ہیں کہ یہ بند جیل ہے, اور جو باقی جیل ہیں وہ کھلی جیل ہیں. بند جیل سے مراد یہ ہے کہ, اور اسی لیے یہاں پہ جو ہائی پروفائل پرزنرز ہوتے ہیں ان کو یہاں آپ رکھا جاتا ہے. لانڈی جیل میں تھے؟ نہیں, میں کراچی سینٹرل جیل کراچی میں. سینٹرل جیل میں. یہاں پہ یہ ضرور ہے کہ ڈسپلن تھا, اس میں کوئی شک نہیں, نظم و ضبط بہتر تھا, مینجمنٹ بہتر تھی. جو چیز اپریسیشن کے قابل ہے وہ میں کروں گا. لیکن حالات یہ تھے کہ جہاں 3000 کی کیپیسٹی ہے قیدیوں کی, وہاں 7000 پلس قیدیوں کو رکھا ہوا ہے. مثال کے طور پہ ایک بیرک میں اگر 200 لوگوں کی گنجائش ہے, وہاں 2000 لوگ اگر رہیں گے, سوئیں گے, کھائیں گے, واش روم میں جائیں گے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کیا حالات ہوں گے؟ قیدی ایک طرف اگر سوتا ہے کروٹ لے کر, وہ پوری رات کروٹ نہیں بدل سکتا. اچھا. یہ یوں سب ایک دوسرے سے ٹچ ہو کے سو رہے ہوتے ہیں اور کوئی کروٹ نہیں لے سکتا. اس طرح پیک ہوتا ہے یہ بیرک میں جو عام قیدی ہوتے ہیں. تو یہ حالات ہیں. جو کھانا ہے, یعنی میں نے کچھ دن وہ کھانا وہاں کھایا. ایک دن غلطی سے میں نے وہ جو چاول میں ایک بوٹی تھی بیف کی, وہ میں یقین سے کہتا ہوں کہ وہ آپ جانور کو دیں گے نا, بلی کو, وہ نہیں کھائے گی وہ بوٹی. اچھا. وہ اتنی جو ہے اس سے گندی مہک تھی, اتنی بدبودار تھی وہ. اسی انداز میں جو وہاں کا کھانا تھا وہ سارا, ہر چیز میں کوئی کوالٹی نہیں. تو یہ چیزیں, اور پھر اندر کوئی بھی چیز آپ نے لینی ہے, ہر چیز میں وہ پیسہ چلتا تھا وغیرہ. تو یہ چیزیں, لیکن یہ ضرور تھا جو قابل اپریسیشن ہے کہ منشیات پر بالکل پابندی تھی, سختی تھی. قیدیوں میں بہت زیادہ اس کا خوف بھی تھا کہ اس کی پکڑ ہے, اس کی پوچھ ہے. اور تو یعنی دیگر دوسرے جیلوں میں بہت زیادہ منشیات استعمال ہوتی ہے, سینٹرل جیل میں اس چیز پہ بہت زیادہ روک تھام, وہ کنٹرول تھا. باقی رہے جو میرے لیے انہوں نے کھولی ایک کمرہ تھا 10x12 کا, اسی کے اندر واش روم تھا, اس کی 4 فٹ 5 فٹ کی دیوار تھی واش روم کی, اور باقی تو وہ خستہ حال تھا جو بھی تھا. لیکن وہ بھی انہوں نے کمرہ اس لیے دیا تھا کہ ان کو یہ خطرہ تھا کہ یہاں دوسرے قیدی ہوتے ہیں, دوسری سیاسی جماعتوں کے لوگ ہوتے ہیں, وہ ان پہ حملہ آور نہ ہو جائیں, یا ان سے محفوظ رکھنے کے لیے انہوں نے الگ جگہ دی. اور اندر جو ہے یہ انہوں نے ایک چیز کی تھی کہ ٹی وی انہوں نے لگا کر دیا. اچھا. اور ٹی وی پہ نیوز چینلز تقریباً سارے تھے. ابھی تو نیوز چینلز بھی جتنے ہیں, تو 20 دن تو میں نے سارے نیوز چینلز دیکھیں تو سب پی ٹی وی تھے. جتنے نیوز چینلز تھے وہ سب پی ٹی وی تھے. میں 20 دن تک صرف حکومتی موقف وہاں پہ سنتا رہا, اور وہی ایک نیریٹو لیتا گیا, کیونکہ سوشل میڈیا تو تھا نہیں. تو وہ تو حکومتی موقف تو ایسا تھا کہ 20ویں دن میں خود بھی کہہ رہا تھا کہ یار واقعی شاید ہم دہشت گرد ہیں. تو یہ حالات ہیں, میڈیا کمپلیٹ کمپرومائزڈ ہے اس وقت. آج بھی جو ایک ہم نے خبر دیکھی کہ خان صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ اس جو حکومت ہے, جو موجودہ حکومت ہے, اس نے جو ہے ملکی معیشت کو جو ہے وہ سنبھال لیا ہے, بہتر کر لیا ہے. تو یہ کس طرح کی خبریں آپ؟ یہ خان صاحب نے کہاں کب فرمایا؟ سر آج میڈیا پہ, میڈیا نے فرمایا نا, خان صاحب نے کب فرمایا؟ خان صاحب کے کسی ترجمان نے فرمایا ہو وغیرہ, کوئی اندر سے کوئی ایسا کچھ نہیں ہے. ایک طرف خان صاحب سول نافرمانی کی کال دے رہے ہیں اور پوری تحریک انصاف اس پر کام کر رہی ہے, اس پر بات کر رہی. تو آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں اس طرح کا کوئی بیان آئے گا؟ نمبر 1 میں ایسی ایک سینس کریٹ کر رہا ہوں. دیکھیں, اسٹاک ایکسچینج کا کوئی تعلق نہیں ہے معیشت سے. یہ کسی بھی, آپ ماہر, میں کوئی ماہر معیشت نہیں ہوں, لیکن آپ کسی بھی ایکسپرٹ سے پوچھیں گے
یہ بمپ اینڈ ڈمپ والا ہوتا ہے معاملہ کہ وہ کچھ پلیئرز بیٹھے ہوتے ہیں, وہ اس کو اٹھاتے ہیں, اس کو نیچے کرتے ہیں وغیرہ, تو اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا اس سے. رہی بات معیشت کی بہتری کی, مجھے آپ بتائیں, جو میڈیا پر آپ کو فگرز اور سٹیٹس نظر آ رہی ہیں, آپ کی زندگی پر اس کا کوئی اثر فرق پڑ رہا ہے؟ مجھے آپ بتائیں, کیا آپ کے مہنگائی میں, آپ کی روزمرہ کی اشیاء کی قیمتوں میں, کیا آپ کے پیٹرول میں, کیا آپ کے ڈالر ریٹ میں, کیا آپ کے بجلی کے بل میں, گیس کے بل میں فرق پڑ رہا ہے؟ میں بہت مائکرو لیول کی بات کر رہا ہوں آپ سے, نہیں پڑ رہا. تو اسی انداز میں بہت سے سوالات ہیں جو ان سے کرنے والے ہیں. شہباز شریف نے اپنی پہلی تقریر میں بہت سے وعدے کیے تھے, وہ وعدے کہاں ہیں آج؟ انہوں نے پرائیویٹائزیشن کے وعدے کیے تھے, نہیں کی. ایک پی آئی اے پہ ابھی یہ کرے تو اس میں بھی ناکام ہو گئے. پی آئی اے کے علاوہ یہ بہت سارے اور ادارے ہیں جو حکومتی بجٹ پر بوجھ ہیں, ان اداروں کی پرائیویٹائزیشن پہ کیا ہوا؟ انہوں نے یہ ٹیکس نیٹ میں یہ چھوٹے دکانداروں کو کیوں نہیں لا سک رہے ہیں ابھی تک؟ کیوں ریٹیلرز کو نہیں لا سک رہے ہیں ابھی تک؟ کیوں ریونیو میں اس طریقے سے اضافہ نہیں ہو پا رہا ہے؟ تو ایسے بہت سے سوالات ہیں جو ان سے پوچھے جانے چاہیے. بہرحال ابھی بھی بہت زیادہ گنجائش ہے, اور جب تک پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آئے گی, تمام سٹیک ہولڈرز آن بورڈ نہیں ہوں گے, یہ خام خیالی ہے, یہ خواب ہے جو یہ دیکھ. لیکن اب جو پولیٹیکل پارٹی ہیں, خاص طور پر ایم کیو ایم 20-22 نشست لے کر اس شہر میں بیٹھی ہوئی ہے. جب آپ قید میں تھے تو کراچی میں 25 سے 26 دن پانی بالکل نہیں آئے. جو آپ سمجھ لیں کہ پوش ایریا ہے ان میں بھی پانی بالکل ایک قطرہ بھی نہیں تھا. میں خود وہاں کی جو ہے رپورٹنگ کرتا رہا, مسلسل میں جاتا رہا, روز میں جاتا رہا. تو ہمیں جو ہے یہ پارٹیاں جو ہے وہ کہیں دکھی نہیں کہ یہ آواز اٹھائیں اور کچھ بولیں یا عوام کے لیے نکلیں. اس چیز کو جو ہے وہ آپ کیسے دیکھتے ہیں کراچی کے اندر جو اتنے سارے مسائل ہیں اور یہاں پر جو ہے یہ سارے خاموش بیٹھے ہیں؟ میں یقینی طور پہ میں جیل میں چونکہ نیوز چینل سے اس پہ دیکھ رہا تھا, جو کراچی میں پانی کا وہ ایک لائن پھٹی اور اس کی وجہ سے وہ سارا کرائسس کریٹ ہوا, پھر بڑا لمبا یہ پرابلم رہا. اور اس کے علاوہ یہ تو چلے پائپ پھٹا, ابھی بھی ہے, نہیں پائپ پھٹا وہ چھوڑ دیں, اس کے علاوہ بھی کراچی میں صرف 450 ملین گیلن پر ڈے پانی فراہم کیا جا رہا ہے, جبکہ مور دین 1100 ملین گیلن پر ڈے سے زیادہ کی ضرورت ہے اس شہر کی. آدھے سے زیادہ علاقہ تو پانی سے محروم ہے, وہ یا ٹینکروں پہ گزارا کر رہا ہے, بورنگ پہ گزارا کر رہا ہے, یا ہے ہی نہیں پانی. تو اس کے یہ کرائسس کے ساتھ پھر یہ جو حادثات ہوئے, ڈمپر والے ایکسیڈنٹس ہوتے, اسٹریٹ لائٹس ہیں نہیں, سڑکیں تباہ ہیں, ٹریفک قوانین پر عمل درآمد نہیں ہے کوئی, وہ بس اشتہارات پر تک ہے سارا. سر ڈمپر کی معذرت میں آپ کی بات کے بیچ میں, ڈمپر کی جہاں پہ آپ بات کی تو آج تک کے جو اعداد و شمار ہے 779 مطلب 779 افراد جو ہے وہ ڈمپر کے نیچے کچلے گئے, مارے گئے. اس کے علاوہ جو ہے کراچی میں ڈکیتیوں میں 112 افراد جو ہے جاں بحق ہوئے, زخمی الگ ہوئے, لوگ اپاہج ہو جاتے ہیں. سڑکوں کی آپ حالتیں دیکھیں کہ گزشتہ دنوں جو گلستان جوہر میں جو ینگ لڑکی جس طرح جو وہ آپ نے دیکھا ہوگا سڑکوں کے بیچ میں جو ٹوٹی سڑکیں اس سے بائک پہ ڈمپر کے نیچے آ گئی. تو یہ سر یہ حال ہے. میں یہی دیکھیں, یہ پرابلم یہ ہے, ایک تو میں اپنی بات کروں, پی ٹی آئی پچھلے 2 سال سے, یعنی ہم سے آپ ایکسپیکٹ کریں کہ اس طرح کے جو اس نوعیت کے جو ایشوز ہیں, ہم اس وقت پھنسے ہوئے ہیں انسانی حقوق سے ریلیٹڈ مسائل میں, جو تحریک انصاف اس وقت خود بقا کی جنگ میں وہ پورے ملک میں, اور وہ عوام جانتی ہے, دیکھ رہی ہے, اور انسانی حقوق کے مسائل میں ہم پھنسے ہوئے. ہمارا لیڈر جیل میں, ہم نارمل سچویشن میں نہیں ہیں. ہر لیڈر, ہر فرد پر پتہ نہیں کتنے کتنے مقدمے بنے ہوئے ہیں, لوگ ابھی بھی روپوشیوں میں چھپتے پھر رہے ہیں. تو ہم اس وقت, مطلب میرے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے کہ میں, جو کہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہاں اسٹریٹ کرائم جیسے مسائل, پانی جیسے مسائل, سڑکوں, بلدیاتی نوعیت کے کراچی کے جو مسائل ہیں, کہ میں اکثر اس پر بات نہیں کر, کیونکہ ہم بہت سی چیزوں میں جکڑے ہوئے ہیں اس وقت. اور پھر ہم اگر کچھ کرتے بھی ہیں, میڈیا ہائی لائٹ نہیں کرتا اس کو, میڈیا بھی کنٹرولڈ ہے ہمارے خلاف. تو یہ اسی لیے, اور دیگر دوسری جماعتوں پر جو کراچی کے اسٹیک ہولڈرز ہیں, ان پہ بڑا ضروری ہے کہ وہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ کراچی کی بات کرے. آپ نے بات کی کہ یہ گورنر ہو گیا یا یہ باقی لوگ ہو گئے, ان سے کبھی آپ ایکسپیکٹ نہ کریں کہ یہ کراچی کے مسائل پہ بات کریں گے. اس کی ریزن ہے, یہ فارم 47 والے ہیں, یہ فون کال والے ہیں, ان کا عوام میں یہ آج بھی نہیں نکل سکتے. اس کی ریزن یہ ہے کہ میں تو حیران ہوتا ہوں یہ اپنے گھر کیسے جاتے ہوں گے, گھر والوں سے کس منہ سے ملتے ہوں گے. یعنی انسان کی اپنی غیرت بھی کوئی چیز ہوتی ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ میرے گھر والے نے بھی ووٹ نہیں دیا مجھے, اور میں ایم این اے ایم پی اے بنتا پھر رہا ہوں,
تو انسان کا اپنا بھی کوئی ضمیر, کوئی سیلف ریسپیکٹ کچھ ہوتی ہے. یہ لوگ سے آپ ایکسپیکٹ نہ کریں گے عوامی مسائل پہ بات کریں گے, اور اسی لیے وہ انجوائے کر رہے ہیں اپنا, یہ ٹائم گزار رہے ہیں, تنخواہیں انجوائے کر رہے ہیں. اب یہ گورنر سندھ جو ہے یہ کبھی وہ کے پی پہنچا ہوا ہے, کبھی وہ جو ہے وہ اسلام آباد پہنچے ہوئے ہیں, کبھی وہ ملکی لیول کے مسائل پر بیانات دے رہے ہیں, کبھی کیا دے رہے ہیں. بھائی کراچی کے پانی کے کرائسس پہ آپ کہاں ہو؟ بتاؤ نا K4 منصوبے پر کیا کام کر رہے ہیں, بتائیں نا کہ باقی ریسائکلنگ پلانٹس پر کیا کام ہو رہا ہے. اس پر کوئی نہیں. یعنی جہاں آپ کا ذمہ ہے, جس جگہ آپ بیٹھے ہیں, جس کی نمائندگی کے لیے, ان کے لیے کیا کر رہے ہیں آپ؟ بتائیں اسٹریٹ کرائم کے لیے کیا کیا, سیف سٹی پروجیکٹ کے لیے کیا کیا, بتائیں کتنے کیمراز انسٹال ہوئے ہیں, اس کی مانیٹرنگ کیسے کی جا رہی ہے, پولیس کی بہتری کے لیے کیا کرے, پولیس ریفارمز پہ کیا کرے. کچھ بھی نہیں. صرف ان کی کیا ہے, اگلے دن کی میڈیا کی میں خبر کیسے بناؤں. ایک دن کی سرخی ہے ان کی, کہ اگلے دن کی وہ بریکنگ نیوز یا سرخی کیا ہوگی, وہ ہو گئی, پھر اگلے دن کی دوبارہ کچھ اور پلان, نیا چورن, نیا منجن, نئی دکان پلان کرنی ہے. آپ عوام کے ریلیف کے لیے میں نے نہیں دیکھا ابھی تک. آپ نے دیکھا ہے؟ مجھے بتائیں نا کیا ریلیف. میں اسی لیے آپ سے سوال کر رہا ہوں. تو اسی انداز میں اب رہی بات, جماعت اسلامی نے پروٹیسٹ کیا, وہ اپوزیشن میں اس وقت, ان کا یہ رائٹ ہے کہ وہ شہر کی نمائندگی کریں. تو میں یہ ایک تو پی ٹی آئی کے لیے یہ بڑا ایک بدقسمت المیہ ہے کہ ہم پھنسے ہوئے ہیں اس وقت. اور لیکن اس سے پہلے جب بھی ہوا, اسپیشلی میں نے خود کراچی کے مسائل پہ ہر جگہ ہم پیش رہے ہیں. جماعت اسلامی اور فارم 47 پر تو میں ابھی آپ سے بات کرتا ہوں, لیکن یہ جو جتنی بھی مشکلات ہیں, جیسے کہ آپ نے بتایا کہ ہمارا نکلنا مشکل ہے, کہیں احتجاج کرنا مشکل ہے, تو سر ہم نے دیکھا کہ اب ماضی میں جو ہے آپ کے رہنما پریس کانفرنس کر کے جو ہے وہ جسے کہہ لیں گے پوتر ہو گئے, پاک صاف ہو گئے, 9 مئی کے ان کے اوپر کیسز نہیں تھے, تو پریس کانفرنس کر کے آپ بھی جان چھڑائیں, کیوں نہیں کرتے آپ؟ دیکھیں ایک چیز سمجھیں, میں نے قرآن پاک پہ حلف اٹھایا ہے اس شخص کے ساتھ دینے کا. سر 2-3 ہم نے دیکھے تھے. میں ایک چیز بتاؤں, وہ ان کا ایمان, ان کا اپنا, میں اپنی بات کروں گا نا, یہ میرا لیڈر ہے, اس کا ساتھ دینے کے لیے قرآن پاک پہ ہاتھ رکھ کے میں نے حلف اٹھایا ہے. اس کا ساتھ دینا میرے ایمان سے جڑا ہوا ہے, میری آخرت سے جڑ گیا ہے. میں مر جاؤں گا, میں کیسے ہو سکتا ہے میں اپنی آخرت خراب کر دوں, میں اپنا ایمان بیچ دوں, یا وہ قرآن پاک کا حلف کو میں جھوٹ قرار دے دوں؟ یہ ممکن نہیں ہے میرے لیے. یعنی میں مر جاؤں گا, یہ نہیں ہو سکتا. بالکل صحیح بات. ٹھیک ہے. تو رہی بات جو یہ جو 20 دن قید تھی وغیرہ, میں صرف اتنا کہوں گا, اللہ کا میں بہت شکر گزار ہوں. اللہ نے مجھے قائم رکھا, اللہ نے مجھے طاقت دی, جھکا نہیں ہوں میں کہیں بھی اس 20 دن میں. اللہ نے مجھے جھکنے نہیں دیا کسی کے آگے, کوشش کی گئی, جھکنے نہیں دیا. رہی بات 9 مئی کی, دیکھیں یہ اچھا ہے یہ بات ہو, یہ بات بڑا ضروری ہے کہنا کہ جو پریس کانفرنس کر لیتا وہ دودھ کا دھلا ہو جاتا, جو پریس کانفرنس نہیں کرتا وہ بیچارہ جیلوں میں پڑا ہے, ان کو سزائیں دی جا رہی ہیں, کسی کو 3 سال, 10 سال, 5 سال. ایک ہی گاڑی کے اندر 2 لوگ ہوتے جنا ہاؤس کے باہر, ایک ختیجہ شاہ ہوتی اور ایک اندلیب عباس ہوتی. اندلیب عباس پریس کانفرنس کر لیتی, وہ گھر چلی جاتی. فیاض الحسن چوہان, ختیجہ شاہ انکار کرتی, وہ کچھ 6 مہینے پتہ نہیں کتنے مہینے بیچاری کو کتنا انہوں نے تنگ کیا اور وہ جیل میں رہی. اس طرح کتنی مثالیں. جو پریس کانفرنس کر لے تھا اس پہ کوئی مقدمہ نہیں ہوتا. یعنی سمجھ یہ آیا کہ یہ سب سیاست تھی, یہ سب صرف پی ٹی آئی کو الیکشن سے کنارہ کش کرنا تھا, اس کو دیوار سے لگانا تھا, اس پارٹی کو ختم کرنا تھا. لیکن اللہ کا پھر کوئی پلان تھا, اللہ کا منصوبہ الگ تھا, وہ نہیں کر سکے ختم, آج دن تک نہیں کر سکے. سیاسی ورکر سے ہٹ کر آپ ذاتی طور پر کیا سمجھتے ہیں کہ جو یہ جو حکومت جو کچھ کر رہی ہے, جس طرح ان پر جو ہے وہ انٹرنیشنل پریشر آ رہا ہے, یو کے, یورپین یونین, امریکہ, پھر وہ آپ نے دیکھا کہ رچرڈ گرینل نے جو ہے وہ ایک طریقے سے کہہ لیں کہ جینا حرام کیا ہوا ہے ان کا, وہ روز ٹویٹیں کرتے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ خان صاحب نے ایسا کیا کر دیا ان کے ساتھ؟ یہ دیکھیں ایک چیز سمجھیں, یہ جو رچرڈ والا جو ہے معاملہ, یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. یہ کوئی ایسا نہیں ہے سر, وہ تو کل خواجہ آصف نے کہا, میں تو جانتا بھی نہیں ان کو. میں وہی کہہ رہا ہوں, یہ کوئی ایسا نہیں کہ ٹویٹر پہ کوئی ٹرولنگ کرنے وہ بیٹھا ہوا ہے. وہ شخص وہ اسپیشل مشنز پر, وہ ایک تو مشیر ہے ٹرمپ کا, پھر وہ ویتنام, کوریا اور 2-4 اور ممالک کے معاملات, افیئرز میں ڈیل کرتا ہے وہ بندہ. اور وہ جو بات کر رہا ہے وہ آپ یہ سمجھے کہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کا موقف ہے,
اور ٹرمپ ایڈمنسٹریشن اس وقت وہاں حرکت میں نہیں ہے, وہ فنکشن نہیں کر رہی, وہ اوتھ کے بعد وہ سارا معاملہ ہوگا. اس وقت تو بائیڈن ایڈمنسٹریشن ہے. تو یہ بڑا سیریس ہے ان کے لیے جو وہاں آپ کہہ رہے ہیں نا اختیار سیریس ہے. کل آپ جو وزیر دفاع ہیں خواجہ آصف کا بیان سنے کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے, اور پھر کامران خواجہ آصف کا ہی بیان تھا, یاد ہے کہ پاکستان ایک وینٹیلیٹر پہ اور امریکہ کی ضرورت, یاد ہے وہ ریجیم چینج کے بعد وہ بیان. یہ وہ بندہ ہے, یہ وہی بندہ ہے جو وہ وینٹیلیٹر والا ایک بیان اس نے دیا تھا. دیکھیں میں سمپلی اس پہ یہ بات بھی کہ ہمیں نہ امریکہ سے نہ کوئی ہم مدد کے کوئی بہت ہی کوئی وہ ہیں. ہم نے ایک کوشش ضرور کی کہ دنیا یہاں جو انسانی حقوق کی وائلیشن ہو رہی, دنیا اس پر ہم آواز ہو. ہم نے دنیا میں اس چیز کو اجاگر کرنے کی کوشش کی. اچھا وہ اس لیے کہ یہاں تو جتنے ادارے ہیں ہم, یعنی الیکشن کمیشن ہو, عدالتیں ہوں, یہاں میڈیا ہو, ہر چیز میں ہمیں تو کہیں نہ انصاف ملتا, نہ سنوائی ہوتی, الٹا اور ڈنڈا پڑتا. تو اس لیے ضروری تھا کہ ہم دنیا بھر میں جو بھی فورمز اویلیبل ہیں وہ اپنی آواز پہنچائیں, بتائیں ان کو کہ کیا ہے. تو ایسے میں اگر کوئی بھی ملک کے سربراہ یا انتظامیہ اگر وہ اس چیز کو ایڈریس کرتی ہے تو یقینی طور پہ ہم اس کو سراہتے ہیں. لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ ہمارے انٹرنل معاملات میں انٹرفیئر کریں, وہ ہمارے انٹرنل معاملات میں انوالو ہوں. اس کی ہم ہر چیز کسی کے لیے بھی گنجائش نہیں کرتے. یعنی وہ جو ہمارا تھا کہ ہم کسی کی غلامی نہیں ایکسیپٹ کرتے, وہ آج بھی ہم اس موقف پہ کھڑے ہیں. اور یعنی ابھی یہ جو سینکشنز کی بات کی گئی میزائل پروگرام والا, اس کی پی ٹی آئی نے مذمت کی اس چیز کی کہ یہ کسی صورت ایکسیپٹیبل نہیں ہے. تو اس چیز کو آپ کو بیلنس کرنا بڑا ضروری ہے اور سمجھنا بڑا ضروری ہے. لیکن سر جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں آپ کی پارٹی کے اور بہت سارے رہنما, تو ان کو ہمیں نظر آتے ہیں کہ وہ سوشل میڈیا پہ ان کو شکایتیں لگا رہے ہوتے ہیں. تو ایک طرف آپ کہتے تھے کہ امریکی مداخلت نامنظور, اور اب جو ہے وہ جب مداخلت ہو رہی ہے جو حکومت یہ کہہ رہی ہے, تو اس پہ پھر جو ہے وہ اتنی خوشی کیوں منائی جا رہی ہے؟ مداخلت نہیں ہو رہی نا, مداخلت دیکھیں میں آپ سے پھر کہہ رہا ہوں, مجھے بتائیں کہ اگر 8 فروری کا الیکشن فری اینڈ فیئر نہیں ہوا اور آپ کے پاس دنیا کے فورمز آتے ہیں, یہاں پر آپ کے پاس دنیا کی آرگنائزیشنز آتی جو اس الیکشن کو مانیٹر کر رہی ہوتی, اس الیکشن کے سارے پروسیس کو مانیٹر کر رہی ہوتی, اور آخر میں رپورٹ بھی اپنی شائع کرتی کہ اس میں کیا بے ضابطگیاں تھی, ریگنگ تھی وغیرہ وغیرہ, کس پارٹی کی کتنی نمائندگی تھی ووٹس میں. یہ سب کچھ تو کرتی نا دنیا. اگر اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ریگنگ ہوئی ہے, وہ فری اینڈ فیئر نہیں ہوا, تو اس میں کیا وہ مداخلت ہوئی؟ اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کیسز بنائے گئے, اس کیسز کا پروسیجر وہ قانونی طریقے سے نہیں ہوا, وہ آئین کو یہاں بلڈوز کیا جا رہا ہے, پارلیمان صحیح طریقے سے نہیں چل رہا, مجھے بتائیں مخصوص نشستیں سپریم کورٹ نے آرڈر کیا ہوا ہے, وہ ابھی کوئی 10 مہینے ہونے والے ہیں, ہمیں مخصوص نشستیں نہیں دے رہے. اگر اس چیز کو جو بالکل آپ کے سیاہ اور سفید میں ہے, اگر اس پہ دنیا بولتی ہے تو یہ مداخلت تو نہیں ہے نا. اس پہ تو یہ ہے کہ یہ جو وائلیشنز ہو رہی ہیں اور جو قوم نے دیکھ رہی ہے, ایسا نہیں ہے کہ قوم اندھی ہے, قوم کو نہیں پتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز دنیا میں اگر اس پر بات کی جا رہی ہے تو یہ تو اور چونکہ یا موجودہ جو انصاف کا نظام ہے وہاں میں مل نہیں رہا انصاف, نتائج نہیں آ رہے ہمارے لیے. تو سمپلی یہ باقی یہ ضرور ہے کہ میں پھر سے کہوں, اس کی سب سے بڑی مثال یہی تھی کہ جہاں ہمارے میزائل پروگرام پہ بات ہوئی وہاں تحریک انصاف نے اس کی مذمت بھی کی, اور تحریک انصاف نے کہا کہ یہ ہمارے وہ چیز ہے جو نیشنل انٹرسٹ سے جڑی ہوئی ہے, اس پر ہم کسی صورت نہ کسی کی مداخلت یا دباؤ ہم قبول نہیں کریں گے. مخصوص نشستوں کی جہاں تک آپ نے بات کی تو مجھے یاد آئے کہ جو الیکشن ٹریبونل میں آپ کی جو نشست کا آپ نے کتنے ووٹ لیے تھے؟ میرے تقریباً 1,11,000 ووٹس تھے. اس میں 9 پولنگ اسٹیشن پہ پولنگ نہیں ہوئی, پورا دن نہیں ہونے دی پولنگ, تو تقریباً عملہ ہی نہیں 8-9 آیا. مہینے گزر گئے. ہاں تو ابھی کوئی 9-10 مہینے ہونے والے ہیں. وہ کیس اب ایویڈنس میں چلے گیا, یعنی اب اس پہ شواہد پر ساری بات چیت ہوگی. تو ابھی تک وہ سارا پروسیجر جو ہوتا ہے اس کا مینٹینیبلٹی کا, وہ سارا پروسیس تھا. اب شواہد پہ آئے گی تو اب بہت قریب ہے. لیکن یہ بھی بدقسمت المیہ ہے کہ جہاں آپ کو ان کے رولز میں موجود ہے کہ 120 یا 150 دن میں ٹرائیبیونل نے فیصلہ کرنا ہے, وہاں مہینوں سال خوار ہو رہے ہیں. لیکن پھر بھی یہ عوام کا ہم پہ حق ہے, ان کی جو امانت ہے اس کے لیے ہم نے فائٹ کرنی ہے. ووٹ ان کا ووٹ تھا,
اس کے لیے ہم نے آخری حد تک فائٹ کر دی ہے. تو ہم لگے ہوئے ہیں اس پہ, ہمارے اخراجات بھی لگ رہے ہیں اس پر, ہمیں بہت سے اور پریشرز ہیں جس کو ہم مینیج کر رہے ہیں, لڑ رہے ہیں ان سے. تو آج بھی یہ ہوپ ہے کہ ہم یہ سیٹ واپس لیں گے. جماعت اسلامی جو حافظ نعیم الرحمان صاحب ہیں اور عمران خان صاحب ہیں, ان دونوں کے اوپر کرپشن کے الزامات نہیں ہیں. حافظ نعیم الرحمان اور ان کی جماعت بھی یہی کہتی ہے کہ یہ فارم 47 کی حکومت ہے, ان کے خلاف بات کرتی ہے. آپ کا بھی وہی, لوگوں کا بھی وہی سٹانس ہے. لیکن آپ دونوں ایک پیج پر جو ہے ہمیں کیوں نہیں دکھائی دیتے؟ اس کے علاوہ جو ہے آپ فضل الرحمان کے ساتھ بھی دکھائی دیتے ہیں, محمود خان اچکزئی کی پارٹی کے ساتھ بھی, بلکہ ان کو تو آپ نے جو الائنس بنایا تھا ان کا صدر بھی بنا دیا. لیکن جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی ایک مضبوط آواز ہو سکتی تھی, خاص طور پر اس شہر کے لیے آواز بھرپور اٹھا سکتی تھی. لیکن آپ دونوں ایک دوسرے پہ, عوام یہ جاننا چاہتی ہیں کہ ایک پیج پر کیوں نہیں آتے, ایک ساتھ کیوں نہیں بیٹھتے؟ دیکھیں, ایک چیز تو یہ کہ یہ سوال زیادہ مثبت تب ہو کہ ایک تو چونکہ وکٹم اس وقت ہم ہیں, ہم اس وقت جو بھی ریاستی جبر ہے اس کا شکار ہیں, ہمارے لوگ جیل میں, لیڈر جیل میں, ہمارے الیکشن چھینا گیا وغیرہ. تو یہ سوال ان سے بنتا ہے کہ آپ ان متاثرین یا وکٹم پارٹی کے لیے آپ کیوں ان کے ساتھ نہیں ہیں یا حق میں نہیں ہے وغیرہ, جو کہ وہ ہیں. ویسے میں آپ کو سچ بتاؤں کہ انہوں نے الیکشن ریگنگ پر بھی اپنا ایک موقف اختیار کیا, انہوں نے دیگر جو ہمارے اوپر مقدمات یا جو ظلم کیا گیا اس پر بھی وقتاً بوقتاً بیانات دیے تحریک انصاف کے حق میں. اور تو ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی مختلف موقف اختیار کیا ہو, لیکن سوال یہ زیادہ ان سے بنتا ہے. رہی بات, دیکھیں الیکشن میں ان کا اپنا ایجنڈا ہے, اپنا مینیفیسٹو ہے, ان کا اپنا لیڈر ہے, ہمارا اپنا مینیفیسٹو ہے, ایجنڈا ہے. اور یہ ضرور تھا کہ آپ نے دیکھا کہ بلدیات میں بھی پیپلز پارٹی کے خلاف ہم نے اکٹھے وہاں جو ہے محاذ بنایا, ہم اکٹھے بلدیاتی حکومت بنانا چاہ رہے تھے, یہاں اپنا اکٹھا ایک میئر لانا چاہ رہے تھے جو حافظ نعیم الرحمان صاحب ہی تھے. لیکن پھر آپ نے دیکھا کہ راتوں رات یہاں ہمارے جو ناظمین تھے ان کو گھروں سے اٹھایا گیا, یہاں ایس ایس یو کی ٹیم انہوں نے پوری تیار کی, وہ گھروں پر چھاپے مار کے ہمارے لوگوں کو اٹھایا, ان پر تشدد کیا, کسی کو پیسوں کی آفریں کی, وہ راتوں رات خریدا ان کو. اچھا, پھر یہ بھی بڑا ایک وہ الزام لگایا کہ یہ پی ٹی آئی والے بک رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. دیکھیں, اس شہر میں پی ٹی آئی برسوں سے ہے, اور زرداری اس شہر میں 2008 سے تو ہے نا ان کی حکومت, تو زرداری ہی تھا نا, اس کے پاس پیسہ بھی تھا, اس کی حکومت بھی تھی, تب تو ہمارے یہ لوگ نہیں بکے تھے. لیکن جب آپ اٹھا کر, گھروں سے اٹھا کر ان پر مقدمات بنائیں گے, تشدد کریں گے وغیرہ, ہر ان لوگوں کی لمٹ ہے. تو پھر یعنی یہ ایک کچھ لوگوں نے اس پہ تہمت لگائی نا کہ پی ٹی آئی والے بک رہے ہیں وغیرہ. تو بات یہ ہے کہ جو اس وقت کیا گیا تحریک انصاف کے لوگوں کے ساتھ, وہ پہلے ماضی میں کبھی نہیں. حالانکہ ماضی میں زرداری بھی تھا, پیسہ بھی تھا, سب کچھ تھا, لیکن ماضی میں یہ ظلم نہیں تھا کہ لوگوں کی عزتیں خراب کریں, ان کے آڈیوز ویڈیوز پتہ نہیں کیا کیا وہ چیزیں کریں. تو لیکن میں یہ کہوں کہ ہم نے اس شہر کے مفاد میں جماعت کے ساتھ ہاتھ ملایا تھا بلدیہ حافظ نعیم الرحمان کو ناظم بنانے کے لیے. الیکشن ہم نے ایک دوسرے کے خلاف لڑا تھا. اس سے پہلے 2015 کا جو بلدیاتی الیکشن تھا وہ ہم نے مل کے لڑا تھا, اس وقت جو وسیم اختر جس میں آیا تھا. تو یہ ضرور ہے کہ باقی تو ان کی اپنی جماعت ہے, انہوں نے اپنے الیکشن لڑنا. اور میں نے جماعت سے اگر آپ پوچھتے ہیں تو وہ اکثر یہ جواب دیتے ہیں, ان سے اگر آپ پوچھیں کہ ماضی میں آپ کی نیشنل لیول پہ وہ جو نیریٹو بلڈنگ ہوتی ہے, یا نیشنل لیول پہ جو آپ کا ایک بیانیہ قائم ہوتا ہے, وہ کیوں نہیں ہو سکا, تو وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم نے ساری عمر الائنسز کی سیاست کی ہے, ہم ہمیشہ الائنسز میں گئے اور اس کا نقصان اٹھایا. میں یہ ان کا یعنی آپ کے دوست یار جو ہوتے ہیں دوسری جماعت میں, آپ ان سے جب ملتے ہیں تو ان کا یہ موقف ایک ملتا ہے سامنے. تو میں بھی ان کی یہ سوچ ہو کہیں نہ کہیں. اور حالانکہ تحریک انصاف نے جب پہلی گورنمنٹ بنائی تھی 2013 میں تو کے پی میں, تو وہاں بھی جماعت کے ساتھ, بلکہ فائنانس منسٹر ہمارا جماعت اسلامی کا تھا. تو ہمارا تو ہمیشہ سے, پھر قاضی حسین احمد کے ساتھ عمران خان کے وہ تعلق تھا کہ وہ ان سے بہت کلوز تھے, قاضی حسین صاحب کے ساتھ. تو اسی طرح منور حسن صاحب کے ساتھ بہت کلوز. تو ہمارا ایک بڑا اچھا تعلق رہا ہے ان کے ساتھ. تو اب مجھے یہ بتائیے کہ جو کراچی کے شہریوں کا بھی سوال ہے, اس شہر میں کیا حال ہے؟ یہ جو اتنے سارے مسائل ہیں, ہمیں تو مطلب یعنی کہ آپ سڑکوں پہ جیسے بھی ہم نے بات کی, سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں, ڈکیتیاں ہو رہی ہیں, لوگ ڈمپر تلے روندے جا رہے ہیں,
मतलब हर तरह का जो है यहाँ पर काम हो रहा है, तो आपको क्या लगता है कि इस शहर के जो तमाम मसाइल है उनका क्या हल आपको इस नजर शहर के मसाइल का हल यही है कि सूबाई हुकूमत पीपल्स पार्टी के अलावा इनका होना इस शहर की तबाही है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, देखें, एक एक्सपेरिमेंट बार बार आप करें और एक्सपेक्ट करें कि रिजल्ट मुख्तलिफ होगा, तो ये तो अहमकाना बात है ना। आप एक्सपेरिमेंट चेंज करेंगे ना। ये पीपल्स पार्टी यहाँ बैठी हुई है सालों से, जो सिंध हुकूमत पूरी बना थी, शहर कराची से इनको वोट नहीं पड़ता, बल्कि अर्बन एरिया से वोट ही नहीं पड़ता इनको। रूरल में इनके वो फ्यूडल निज़ाम है, वो सिस्टम है उनका, वहाँ गुर्बत भी है और वगैरह वगैरह। कराची में इनको वोट नुमाइंदगी होती नहीं, चूंकि नुमाइंदगी नहीं, और इनको ये फिक्र भी नहीं कि कराची की में कुछ परफॉर्म करके हम अगली हुकूमत बना सकें। अक्सरियत उधर है सारी, परफॉर्मेंस की भी इनको कोई फिक्र नहीं। इसीलिए, और फिर कराची से, यानी अब मैं आपको मजे की बात बताऊं, बल्दियाती हुकूमतों को क्यों इख्तियार दें ये लोग? आप मुझे बताएं ना। जहां कराची की जमीनों से इनको पैसे मिलते हैं, जहां कराची की जमीनों पर कब्जा करके, उन जमीनों पर ये आबादी करके या जो भी, वहां से ये, वो चाहे केडीए की जमीन हो, चाहे मली डेवलपमेंट अथॉरिटी की जमीन हो, वो चाहे केएमसी की जमीन हो, वो चाहे डीएमसी की जमीन हो, ये जितने भी इस तरीके के लैंड ओनर्स हैं, इनसे, या एसबीसीए हो, ये सब वो इदारे हैं जो अरबों रुपए का दिन की हेर फेर होती है। और वहां से इनके मिनिस्टर्स से लेके इनके जो पार्टी के सरबराहान है, वो पूरा निजाम इनका एक चलता है, जिसको सिस्टम भी कहते हैं यहाँ पे। तो ये इदारे, ये क्यों जो है वो किसी और को मातहत कर दें या इनको आजाद कर दें? क्योंकि यहाँ से इनके जलसे जुलूस चल रहे हैं, यहाँ से इनके ऑफिसेस चल रहे हैं। तो ये कभी नहीं होगा कि ये इन इदारों को छोड़ दें, ये कभी नहीं होगा कि सिंध हुकूमत जो है ये इदारे सब मेयर के हवाले कर दें, या मेयर इनको, जो कि इस शहर का राइट है, जो एक नाजिम को इतना पावरफुल होना चाहिए, और जो मुस्तफा कमाल वाले दौर में था कि वो सीडीजीके के नीचे ये जितने इदारे हैं डेवलपमेंट के, ये सब उसके नीचे थे। आज सब इदारे सूबाई हुकूमत के मातहत हैं, वो चाहे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हो, चाहे कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड हो। अब मुझे बताएं ना, कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड बज़ाहिर तो ये सीवरेज और पानी का एक इदारा है, लेकिन टैंकर माफिया को ये लाइसेंस देते हैं, इनकी जो बिडिंग होती है वो ये सब करते हैं। अरबों रुपए का ये कारोबार है, और कितना पैसा जाता होगा, क्या होता होगा। और इसीलिए ये मसला नहीं हल होना। टैंकर के पास पानी आ रहा है, शहरी के नल में पानी नहीं आ रहा। टैंकर का जो हाइड्रेंट है, इसका कॉन्ड्यूट सिस्टम उसी डाबेजी से कनेक्टेड है जो अंग्रेजों के दौर का था, और मुस्तफा कमाल दौर में कॉन्ड्यूट के सिस्टम को इन्होंने बहाल किया था, रिस्टोर किया था, जो अंग्रेजों के टाइम का था, जो ढाबेजी से लेके ओल्ड सिटी एरिया तक ये जाता है सारा। उसी पे हाइड्रेंट्स एस्टेब्लिश किए हुए, उसी से सारा पानी आता है। वहां पानी मौजूद है, हमारे लाइन में पानी नहीं आएगा। मतलब ये नॉनसेंस बात है ना। इसी तरीके से K4 का मंसूबा बन के ही नहीं दे रहा। उसका हमारे दौर में काम शुरू हुआ था, उसके रूट पर कुछ सवालात थे, कुछ वगैरह, कुछ सिक्योरिटी के मामलात थे उसमें, वो सब चीजें हल करके उस पर काम शुरू किया गया, उसके लिए फंड्स मुख्तस किए गए, वो काम शुरू। अभी कहाँ है वो काम? उसका कोई अता पता नहीं। ये रेड लाइन मेरे हल्के में यहाँ इन्होंने ये खोदा है सारा, मलीर से लेके ये आगे नुमाइश तक ये सारा लेके जा रहे हैं। अब ये आप ऑन रिकॉर्ड है, जो मिनिस्टर है ट्रांसपोर्ट का, उसने स्टेटमेंट दी कि बस 6 महीने में ये काम कंप्लीट। मतलब इतनी वो नशे में होगा शायद जो ये बात की। आज तीसरा साल है, और यहाँ आपको पता है कि सारी पब्लिक यूनिवर्सिटीज इसी रोड पर हैं, लाखों लोगों का यहाँ से कम्यूट है, यहाँ से डेली गुजर बसर है। आजाब में डस्ट पोल्यूशन अलग, फिर यहाँ सड़कें तबाह कर दी उस वजह से, कोई प्रोटोकॉल नहीं है उसकी कंस्ट्रक्शन का। और फिर ये एक पार्क था, अलादीन पार्क, यहाँ इस सारे उसका जो क्रश प्लांट है वो उस पार्क की वाली जगह जो रेजिडेंशियल एरिया के साथ है वहां एस्टेब्लिश किया हुआ है। उस रेजिडेंशियल एरिया की जिंदगी तबाह कर दी है, वो अलग की, सड़कें अलग तबाह की, लाइट, स्ट्रीट लाइट्स है नहीं, जिसकी वजह से डेली यहाँ हादसात होते। यहाँ हॉस्पिटल्स मौजूद हैं, पब्लिक हॉस्पिटल्स बड़े मौजूद हैं जो इस सड़क में, वो एम्बुलेंस की जो गुजर बसर होती, डेली ट्रैफिक जैम होता, ये सब कुछ। और सबसे अहम चीज ये कि ये जो प्रोजेक्ट है, इसका बजट की जो कॉस्टिंग थी, जो इन्होंने पहले प्रपोज किया था, उससे दुगनी हो गई है।
جتنا یہ ڈیلے ہوتا گیا ہے اس کی بجٹ کاسٹ اس کی کاسٹنگ بڑھ گئی ہے ساری. لیکن پتہ نہیں کون پلانرز ہیں جن کو احساس ہی نہیں ہے. تو بدقسمتی ہے, مصیبت یہ ہے کہ ہم خود ان دوسرے مسائل میں سر آپ پھنسے یعنی ہیں. کہ کراچی والوں کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ امید رکھیں اور آپ نے گھبرانا نہیں ہے, جو آپ کی جو باتیں ہیں اس سے تو یہی لگ رہا ہے. نہیں یار, ہم صرف ہمارا لیڈر باہر آ جائے, ان کی ایسی تیسی پھیر دیں گے ہم. یہ جتنے لوگ ہیں ان کی کیوں کوئی حیثیت اس لیے نہیں ہے کہ یہ پبلک میں نہیں ہے. ان کا کوئی ووٹ بینک نہیں ہے, کوئی سپورٹ نہیں ہے. حالانکہ ایم کیو ایم ماضی میں اس شہر میں ماسز میں تھی. ایم کیو ایم وہ جماعت تھی جو بڑی جینون کاز کے ساتھ آئی تھی, جو مڈل کلاس لوگوں کے رائٹس کے لیے آئی تھی, وہ جو اردو اسپیکنگ کمیونٹی ہے, مہاجر کمیونٹی ہے, ان کے رائٹس کے لیے آئی تھی. اور بڑی ایک جینین سپورٹ تھی ان کے ساتھ. اس کا کیا حشر نشر ہو گیا اس وقت, وہ کاز کہاں رہ گئی, وہ مسائل اور وہ جو کمیونٹی کے ایشوز تھے وہ کہاں رہ گئے, اور یہ کہاں پہنچ گئے, وہ کہاں رہ گئے. تو اسی انداز میں پیپلز پارٹی کو آپ دیکھیں کہ اتنی بار مینڈیٹ ملا ان کو, حکومت ملی, اب تو ہوش کے ناخن لیں. ابھی بھی بلدیاتی نظام پہ کراچی کے ساتھ 2 بار ظلم ہوا ہے. ایک بار 8 فروری کو یہاں کراچی کی نمائندگی چھینی, اس سے پہلے بلدیات میں نمائندگی چھینی. 2 بار ظلم کیا کراچی میں. باقی اس ملک میں تو 1 بار ہوا نا 8 فروری, یہاں 2 بار کیا. تو میں سمجھتا ہوں یہ کراچی والوں کے ساتھ ظلم ہے. اور پھر یہ جو ان کا میئر ہے وہ کبھی ادھر تصویر کھنچوا رہا ہے, کبھی ادھر تصویر کھنچوا رہا ہے, کبھی ادھر کام, جس کی بنیاد ہی ٹھیک نہ ہو, جو بنیاد ہی چوری کر کے آیا ہو, الیکشن چوری کر کے آیا ہو. آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ آگے کچھ اس سے آپ کو بہتر ریزلٹس لیں گے؟ مذاکرات کو آپ کیسے دیکھتے ہیں, کیونکہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو عمران خان صاحب کی جو ڈیمانڈس ہیں, جو ان کا مطالبہ ہے کہ ورکروں کو جو ہے وہ جو قید میں ان کو رہا کیا جائے مینڈیٹ کے حوالے سے, پھر جو ہے وہ 9 مئی اور 26 نومبر کی جو اس کی جوڈیشل انکوائری, تو آپ کو لگتا ہے کہیں سے, مطلب میں آپ سے ایز جو ہے وہ سیاسی لیڈر نہیں پوچھ رہا ہوں, آپ ایک عام پاکستانی کے عام شہری ہونے کے حوالے سے آپ سمجھتے ہیں کہ کیا یہ اس حکومت نے جو یہ نظام قائم کیا اور گزشتہ جو ہے 2 سالوں سے پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے, تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ سارے مطالبات تسلیم ہوں گے؟ زیادہ تر لوگوں کا یہی خیال ہے کہ یہ صرف جو ہے وہ ٹائم گین کیا جا رہا ہے اور اس مذاکرات سے کچھ حاصل نہیں ہوگا. دیکھیں, میرا یہ ماننا ہے کہ مذاکرات سے بالکل حاصل ہوگا انشاءاللہ. اور اس میں سب سے سر فہرست جو ہماری مطالبہ ہے, ڈیمانڈ ہے, وہ یہی ہے کہ خان صاحب سمیت, عمران خان صاحب سمیت جتنے سیاسی ہمارے اسیران ہیں ان سب کو رہا کیا جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرا مطالبہ یہ ہے کہ 9 مئی اور 26 نومبر ان دونوں پر جوڈیشل کمیشن قائم کیا جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان جو بھی مذاکرات ہیں اس سے بہتر نتیجہ نکلے گا. دیکھیں ایک چیز سمجھیں, اور یہ ہم نے ہمارے مطالبات کی ایک لمبی فہرست تھی, اس سے ہم کم ہوتے ان 2 پر آئے ہیں اس وقت, ورنہ اس میں لمبی فہرست تھی ہماری. رہی بات, دیکھیں ایک چیز سمجھیں, یہ ہر مکتبہ فکر کو اس وقت سمجھ ہے اس کی کہ جو معاشی چیلنجز, دہشت گردی کے چیلنجز, یا سیاسی طور پہ جو بھی چیلنجز یا انسٹیبلٹی ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ملک کی سب سے مقبول جماعت جس کے 2 کروڑ سے زائد ووٹ بینک ہو, جس سے اوورسیز پاکستانی کنیکٹڈ ہو, جو سوشل میڈیا پر کنیکٹڈ ہو, اور اب امریکہ میں بھی جو ہے اس کے نیریٹو کو لے کر بات کی جا رہی, تو یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ ان کو اس بڑے سٹیک ہولڈر کو آن بورڈ نہ کریں اور چیلنجز کا مقابلہ کریں؟ یہ آپ کو ان کے لیے بہت ضروری ہو گیا یہ سب. اور پھر سب سے اہم جو اس وقت دیکھیں دوریاں پیدا ہو رہی ہیں, پھر یہ جو ابھی 26 نومبر کو ہوا, یہ بڑا انتہائی زیادتی والی بات ہوتی ہے جو اس وقت حکومتی نمائندے ٹی وی پہ کرتے ہیں, کہ وہ ایک طرف کہتے ہیں, یعنی بڑا تضاد ہے ان 2 اسٹیٹمنٹ. ایک طرف کہتے ہیں پی ٹی آئی والے مسلح تھے, وہ مسلح آئے تھے, وہ تشدد کر رہے تھے, وہ ایسے تھے, جتے تھے وغیرہ, اور دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ وہ بھاگ گئے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ مسلح بھی تھے, وہ آرمڈ تھے, وہ پورے جتے لے کے آئے تھے, اور پھر وہ بھاگیں گے؟
اور پھر کے پی کے لوگ. یہ ممکن نہیں ہے. یہ دونوں چیزیں, یا تو آپ کہیں کہ وہ مسلح نہیں تھے تو پھر ہاں وہ ٹھیک ہے, وہ مسلح نہیں تھے تو وہ اپنی جان بچانے کے لیے بھاگیں گے وہاں سے. دوسری چیز یہ ہم سیاسی لوگ ہیں, ہم الیکشنز لڑتے ہیں, ہم جلسے جلوس کرتے ہیں, ہم پبلک میں جاتے ہیں, ہم نیریٹو بلڈنگ کرتے ہیں, ہم پبلک اوپینین کریٹ کرتے ہیں, ہم اسمبلی میں جائیں گے, ہمارا یہ کام ہے, یہ جاب ہے ہماری. ہم پارٹی پالیسی بنائیں گے, قانون سازی والے عمل میں شریک ہوں گے, یہ سب ہمارا کام ہے نا, یہ جاب ہے ہماری. ہم سے یہ ایکسپیکٹ کرنا ہے کہ ہم کوئی گوریلا فائٹر ہیں, ہم کوئی مورچے پکڑ لیں گے, ہم وہاں کوئی لڑیں گے, یا ہم نے کوئی کسی سے, یہ سوال تو ان سے ہونا چاہیے کہ آپ نے سیاسی لوگوں پہ گولی کیوں چلائی. سوال ہم سے الٹا ہو رہا ہے. تو آپ تو وہاں موجود بھی تھے, آپ نے گولی چلتی ہوئی دیکھی ہے؟ میں بالکل وہاں گولیاں چلی ہیں, میں نے خود زخمی دیکھے ہیں وہاں, میرے سامنے زخمی تھے ادھر جن کو لے کر جا رہے تھے وہاں. تو یہ تو ظلم وہاں سے ہوا ہے نا کہ آپ نے نیتے لوگوں پر ایک سیاسی اجتماع پر گولی کیوں چلائی, وہ کیا کر رہے تھے ادھر. ہمارے دور میں ہم جب گورنمنٹ میں تھے, فضل الرحمان بھی آئے اسلام آباد, مریم نواز بھی آئی اسلام آباد, بلاول بھٹو یہاں کراچی سندھ سے آیا ادھر اسلام آباد تک آیا, کیا کسی کو روکا, کیا کسی کو کوئی تشدد کیا؟ بلکہ مولانا کے جو اجتماع تھا اس کے لیے تو عمران خان کی وہ ٹویٹ موجود ہے کہ اگر سردی تھی یا بارش تھی یا جو بھی تھا, کہ ان کو میں نے سی ڈی اے کو کہا ہے کہ ان کو کمبل یا شیلٹر فراہم کریں. تو یہ طرز عمل کیوں نہیں اختیار کیا گیا؟ کیوں وہاں پر ڈنڈے کا یا زور آزمائی کی گئی ان لوگوں کے ساتھ؟ تو یہ جو چیزیں ہیں نا, یہ وہ نفرتیں, وہ دوریاں اور وہ بدذہنی نوجوانوں کو آپ دور کرتے ہیں, یہ چیزیں سمجھنی ہوں گی. اور میں سمجھتا ہوں مذاکرات ہی واحد حل ہے. اور عمران خان کا بڑا ایک اہم سٹیٹمنٹ ہے, اس نے بولا کہ فتح مکہ کے طرز پہ میں سب کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں. آج بھی انہوں نے, ہاں یہ چیز ان کو سمجھنی ہوگی. اور وہ بہت بڑا آدمی ہے, وہ ان چیزوں سے بالا تر ہے, لیکن سر وہ یقین نہیں کرتے نا, وہ رانا ثناء اللہ صاحب وہ کہتے ہیں ہمیں اندر کر دیں گے. دوسرا یہ کہ جو شخص, دیکھیں وہ علامہ صاحب ملے تھے خان صاحب سے, اس سے بڑی بات کوئی نہیں. جو شخص یہ کہے, علامہ صاحب کو انہوں نے کہی تھی, علامہ صاحب نے میڈیا پر پھر سوشل میڈیا پہ کی, کہ خان صاحب نے کہا کہ میں نے اللہ سے جو مانگا تھا زندگی میں, دولت بھی دی اللہ نے, شہرت بھی دی اللہ نے, سب کچھ دیا, آخر میں وزیر اعظم تک بنا دیا اللہ نے, اب میں اللہ سے مانگ رہا ہوں کہ مجھے شہادت کی موت دے. جو شخص اللہ سے قید میں شہادت کی موت مانگ رہا ہو, آپ اس کو ہرا سکتے ہو, آپ اس کو توڑ سکتے ہو. جس کے آپ نے گھر تباہ کر دیا, کیسز بنا دیے, اس کی پارٹی تباہ کر دی, اس کا سب, وہ نہیں ہار مان رہا, تو اور جو کہہ رہے کہ میں شہادت مانگ رہا ہوں, تو اس کو کیسے ہراؤ گے؟ تو اسی لیے عقل کا تقاضا یہ ہے, اس ملک کے مفاد میں یہ ہے کہ اس شخص سے بات کی جائے, اس شخص کو آن بورڈ کیا جائے. اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ان مذاکرات کے نتیجے میں, کیونکہ میں آپ کو ایک بات سچ بتاؤں, دیکھیں جو میڈیا پہ نظر آ رہا ہے وہ مختلف ہوتا ہے, جو دوسرے حقائق ہیں وہ مختلف ہیں. یہ لوگ بند گلی میں اس وقت, آپ کو تو یہ نظر آ رہا ہے نا کہ پی ٹی آئی بند گلی میں, حقیقتاً یہ بند گلی میں, اور نکلنے کا ایک ہی طریقہ ہے, عمران خان سے بات کریں. بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. تھینک یو. ہماری بھی یہی دعا ہے کہ ملک میں سیاسی استحکام آئے, ملک ترقی کرے, عوام خوشحال ہو. تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں خدا پر بھروسہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ پاکستانی عوام یہ دن ضرور دیکھے گی. پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور فکسٹ کے بانی عالمگیر خان صاحب کی آپ نے گفتگو سنی. ہمیں دیجیے اجازت, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.